آج آپ کے بھائی کے خلاف اتنا آگے نہ جائے میڈم آپ آگے آ جائیں. مجھے تھوڑا ٹائم لگا تھا کہ آپ کے سامنے بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا تھوڑے پیچھے آ تھوڑا سا جائیں. میں آپ کو وقت دے دوں. لیکن دیکھیں میرا تو خیال تھا سزائے موت، ان کا دل تھا سنانے کا، جو رضوان عباسی نے تو مانگا تھا سزائے موت. جس طرح یہاں کل جس طرح یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں سلمان صفدر صاحب بتا رہے ہیں کل کورٹ کا، تو میں نے آ کے لائر سے، آج بھی یہاں لائرس تھے کورٹ میں نے کہا آپ لوگوں کے لیے، ہمارے لیے تو پہلا ایکسپیرینس ہے، کیا یہ آپ لوگوں کو لائرس کو پتہ تھا کہ یہ پاکستان کا نظام اس قسم کا ہے؟ یہ انصاف کا نظام اگر یہ پتہ تھا، آپ لوگوں نے کتنی ایفرٹ کی ہے، لائرز نے، اتنی بار ایسوسیشنز ہیں، آپ کو پتہ تھا اس قسم کے ججز ہیں؟ آپ سارے مجھے یہاں بیٹھ کے بتا رہے ہیں ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے سب کی. آپ لوگوں کو یہ پتہ تھا آپ کے اپروول کے ساتھ یہ ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو یہ اس قسم کا، پاکستان کی عوام کو یہ اس قسم کا انصاف دے سکیں؟ اگر آپ کو پتہ تھا آپ لوگوں کی ذمہ داری نہیں بنتی لائرز ایسوسیشن کی کہ پاکستان میں جو اس قسم کے انصاف دینے کے ادارے پہ ایسی کرسی پہ آپ لوگوں کو بٹھاتے ہو، آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کہاں سے ہوئے گی؟ اب اس جج حسنات کی بیچارے کو تو کوئی انسٹرکشنز دے ہی رہا تھا نا، وہ تو ہمارے سارے پاکستان کو پتہ ہے. جو کل اس نے تماشا لگایا وہ تو جو انسٹرکشن دے رہے تھے ان کا بھی مذاق اڑوا دیا انہوں نے. کل مطلب پرسوں مطلب سیٹرڈے کو اور منڈے کو جو اس بیچاروں نے، جو ایک ایکس پرائم منسٹر اور ایک ایکس فارن منسٹر، ان کا جو اس بیچارے نے تماشا بنانے کی کوشش کی ہے، ان بیچاروں کا تو اپنا تماشا بن گیا. اصل میں مسئلہ کیا تھا؟ اب ہونا تھا کراس ایگزامینیشن ہونا تھا فارن سیکرٹری کا بھی، ایمبیسڈر کا بھی، اور اس اعظم خان کا بھی ہونا تھا. یہ 3 کی وٹنسز ہیں. جب ان کا کراس ایگزامینیشن ہونا تھا، آپ کو میں بتا دیتی ہوں کون سے نام سامنے آنے تھے، اب سب کو پتا ہوگا. شروع سے بتا رہے ہیں عمران خان، ڈونلڈ لیو جس نے پیغام بھیجا، اور جنرل باجوہ جنہوں نے ریسیو کیا. یہ 2 ناموں کے خوف سے کہ یہ نام نہ آ جائیں کراس ایگزامینیشن میں، آپ سوچیں آج انصاف کا جنازہ نکالا گیا بس. اور آپ کا خیال ہے کہ ہم یہاں آرام سے بیٹھے؟ ہم ہائی کورٹ آئے تھے ان کے ساتھ کہ جو کل تماشا لگا، جو ہمارے لائرز کو انہوں نے باہر کر دیا. اب سوچیں ان کے لائرز کو باہر پھینک دیا. جج کہتا ہے میں بیٹھوں گا، تم جاؤ یہاں سے. ہمارے ساتھ بدتمیزی کی انہوں نے، فیملی کے ساتھ بدتمیزی کی. میں بات کر رہی ہوں وہ لائر کے ساتھ جو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے، جو بیچارہ کہہ رہا تھا مجھے اپنی نوکری کی مصیبت ہے. تو میں نے اس کو کہہ دیا کہ آپ کو اپنی نوکری کی فکر ہے؟ یہاں پہ ان لوگوں کو سزائے موت یا 14 سال سزا ہو سکتی ہے. یہی میں نے کہہ دیا نا. آگے سے جج صاحب نے مجھے کیا کہا، اور بڑی بدتمیزی سے انہوں نے کہا آپ دھمکیاں دے رہی ہیں اس کو، آپ دھمکیاں دے رہی ہیں. میرے اوپر چیخنا شروع ہو گئے. یا اس لیے ہم گھروں سے نکلیں تاکہ ایسے انسان وہاں بیٹھ کر فیملی کے اوپر بھی بدماشی کریں؟ یہ انصاف کے تقاضے ہیں. مہربانی سے ان کا خیال ہے کہ ہم بیٹھ کے ان کا تماشا دیکھیں گے. اب میں پریشان نظر آ رہی ہوں؟ نہیں. جنگ عمران خان نے کہا تھا یہ انصاف کے، وہ کیوں جیل میں بیٹھے؟ آج 200 کیس ہوا میں اڑ جائیں گے 1 منٹ میں. کتنی دیر لگے گی؟ سب کو پتہ ہے نا. 200 کیس 1 منٹ میں اڑتے کیسے ہیں؟ میں تو سب سے سمجھ آ رہی ہے بنتے کیسے ہیں. جو کل ہوئے یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی بنتے کیسے ہیں. اب اڑانا بھی کسی کو آتا ہے اور بنانا بھی آتا ہے. کوئی فکر نہ کریں. عمران خان اصول کے مطابق، شاہ محمود اصول کے مطابق لا کے اوپر بغیر نہیں توڑیں گے وہ، اور جو ان کے کیسز ہیں وہ فیس کریں گے. ایک چیز بہت لوگوں نے کانٹیکٹ کر کے کہا کہ یہ دیکھیں یہ لوگوں میں اشتعال آئے گا. میں نے کہا ایک بات سن لیں، اب تو اشتعال کس چیز کے لیے آپ نے اشتعال کرنے؟ ہم بھی تو آرام سے کھڑے ہیں، لیگل پروسیس کریں گے اس کے لیے. کوئی اشتعال کرنے کی، تماشا کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں. لیکن اب اور بھی لازم ہو گیا سب کے اوپر، اس نظام کو اگر ہم نے قبول نہیں کرنا، اپنی اگلی نسلوں کے لیے نہیں قبول کرنا، 8 فروری کو 100% لوگ
अपना वोट जाके डालें बस, और कुछ भी ना करें, सिर्फ वोट डालें। अगर आपने इमरान खान की जो सिचुएशन है, जो हमारे साथ भी कल यही होगा, जो आज इमरान खान और शाह महमूद एक्स प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर के साथ इस किस्म की क्रिमिनल बेइंसाफी हो सकती, तो हमारे साथ भी, सबके साथ होगा। अपने आप को इस बेइंसाफी से बचाना है। 8 फरवरी को सारा फोकस होना चाहिए, 8 फरवरी, और अपना वोट सब जाके डालें, और इससे बेहतर इंतकाम कोई नहीं है। मैं आपको खान साहब की एक आखिरी बात बताना चाहूँगा कि कल जब 7:30 बजे वकला को बार कर दिया गया और एक फ्रॉडुलेंट प्रोसीडिंग्स शुरू हो गई, तो इमरान खान साहब ने मुझे कहा कि सलमान, मुझे इजाज़त दें, मैं अपने सेल वापस जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने फिक्स्ड मैचेस ना कभी खेले हैं और ना कभी देखे हैं। मेरे लिए पेनफुल है कि मैं बैठ के इन प्रोसीडिंग्स को वॉच करूँ, प्लीज़ लेट मी गो। मैंने कहा खान साहब आप जा सकते हैं, थैंक यू वेरी मच। क्यों जेल में बैठे? आज 200 केस हवा में उड़ जाएंगे 1 मिनट में। कितनी देर लगेगी, सबको पता है ना। 200 केस 1 मिनट में उड़ते कैसे हैं? मैं तो सबसे समझ आ रही है बनते कैसे हैं। जो कल हुए ये तो हमें समझ आ गई, बनते कैसे हैं। अब उड़ाना भी किसी को आता है और बनाना भी आता है, कोई फिक्र ना करें। इमरान खान असूल के मुताबिक, शाह महमूद असूल के मुताबिक लॉ के ऊपर बगैर नहीं तोड़ेंगे वो, और जो उनके केसेस हैं वो फेस करेंगे। एक चीज़, बहुत लोगों ने कांटेक्ट करके कहा कि ये देखें, ये लोगों में इश्तिहार आएगा। मैंने कहा एक बात सुन लें, अब तो इश्तिहार किस चीज़ के लिए आपने इश्तिहार करने, हम भी तो आराम से खड़े हैं, लीगल प्रोसेस करेंगे इसके लिए। कोई इश्तिहार करने की, तमाशा करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब और भी लाजिम हो गया सबके ऊपर, इस निज़ाम को अगर हमने कबूल नहीं करना, अपनी अगली नस्लों के लिए नहीं कबूल करना, 8 फरवरी को 100% लोग अपना वोट जाके डालें बस, और कुछ भी ना करें, सिर्फ वोट डालें। अगर आपने इमरान खान की जो सिचुएशन है, जो हमारे साथ भी कल यही होगा, जो आज इमरान खान और शाह महमूद एक्स प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर के साथ इस किस्म की क्रिमिनल बेइंसाफी हो सकती, तो हमारे साथ भी, सबके साथ होगा। अपने आप को इस बेइंसाफी से बचाना है। 8 फरवरी को सारा फोकस होना चाहिए, 8 फरवरी, और अपना वोट सब जाके डालें, और इससे बेहतर इंतकाम कोई नहीं है। मैं आपको खान साहब की एक आखिरी बात बताना चाहूँगा कि कल जब 7:30 बजे वकला को बार कर दिया गया और एक फ्रॉडुलेंट प्रोसीडिंग्स शुरू हो गई, तो इमरान खान साहब ने मुझे कहा कि सलमान, मुझे इजाज़त दें, मैं अपने सेल वापस जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने फिक्स्ड मैचेस ना कभी खेले हैं और ना कभी देखे हैं। मेरे लिए पेनफुल है कि मैं बैठ के इन प्रोसीडिंग्स को वॉच करूँ, प्लीज़ लेट मी गो। मैंने कहा खान साहब आप जा सकते हैं, थैंक यू वेरी मच।